معدے میں گرمی ہو جائے تو گنے کے جوس میں پودینے کا رس ملا کر پی لینے سے معدہ سارا دن ٹھنڈا رہے گا۔ سونے سے قبل نیم والے گرم پانی سے غرغرے کرنے سے رات کو نیند میں خراٹے نہیں آئے گی۔ پٹوں کی کینچا اور درد کے لیے 1 چمچہ بادام کا تیل تھوڑا سا گرم کر کے متاثر جگہ کی مالش کریں۔ نہانے کی فوری بعد سر پر تیل کی مالش کریں، دماغ کی کمزوری نہیں ہوگی۔ پوپ کارن کھانے سے بندے کی سوچنے اور سمجھنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گاجر کا پانی میں 3 دفعہ بھگو کر خشک کی ہوئی سونف بینائی کے لیے بہت مؤثر ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، بلکہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو وہ اندر اندر اسے کھا جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل دودھ پینا نہایت مفید ہے اور یہ نیند کو بھی بہتر بناتا ہے۔ روزانہ 20 منٹ کے لیے چہل قدمی کرو، یہ آپ کی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ کافی کا مناسب استعمال بغیر چینی اور دودھ کی دانتوں کو کمزور اور خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ روٹی سے پہلے الائچی چبا لیا کرو، اس سے روٹی جلدی ہضم ہوگی۔ بکری کی دودھ میں سونف شامل کر کے پیو، بخار اتر جائے گا۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے یرقان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ منہ کھول کر سونے والے افراد دماغی ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد سونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مکھی پانی پی رہا ہو تو اڑنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ رات کو تمام برتنوں کو الٹ کر کے رکھنا چاہیے۔ صبح دیر تک سوئے ہوئے رہنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اجوائن پیٹ کے درد میں بہت مفید ہوتی ہے، یہ تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ رات کو سونے سے قبل پاؤں کی تلوؤں کی مالش کرو، دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کیا کرو، آپ کو موٹاپے کی بیماری نہیں ہوگی۔ بعد از نماز عشاء سورۃ ملک پڑھنے سے عذاب قبر سے محفوظ رہے گے۔ چاکلیٹ یا نمک میں لپٹے ہوئے بادام ہرگز استعمال نہ کریں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ بطخ کا سونف پینے سے گلے میں خراش نہیں ہوتے۔ پیتل کا پتہ مسلنے سے سام کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھاؤ، جوان رہو گے۔ اگر آپ کو پسینہ زیادہ آتا ہے اور سینے میں بلغم ہو تو فوراً پالک کے ساتھ کلجی کھا لو۔ انڈے کی سفیدی سر پر لگانے سے بال نہیں گرتے۔ آم یا پیپل کے پتوں کو جوشاندہ 40 دن تک بلا ناغہ پینے سے سوزک کا بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بال گرنے لگے تو ادرک کا پانی لے کر اس میں بادام اور لیموں کا رس ڈال کر سر پر لگاؤ، 8 دن میں بال گرنا بند ہو جائے گے اور نیا آنا شروع ہو جائے گی۔ جس گھر کے لوگ مصری اور سیاہ منقع کھاتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ جس گھر میں کھجور اور انجیر زیادہ کھائے جائے تو وہاں کسی افراد کے جسم میں کمزوری نہیں پائی جاتی۔ نیہرموں ابلے ہوئے چنے کھانے سے دماغ تیز ہوگا اور بولنے کا بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ اگر چہرے پر لال دانے نکل آئے تو چہرے پر کچا دودھ لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر پیٹ میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہو تو اس کے لیے آپ نے صبح نیہرموں اٹھ کر نیم گرم پانی کا گلاس لے کرے، اس میں 1 لیموں نچوڑ کر پی لینا ہے اور اس کے آدھا گھنٹے کے بعد ناشتہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو نیند آ رہا ہے تو اپنے سانس کو جتنا روک سکتے ہیں روک لے
اور پھر چھوڑ دے، نیند آنا بند ہو جائے گی۔ اگر کوئی کام کر لینے کے بعد زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہو تو پودینے کا پتے چبائیں۔ اگر چہرے پر بہت زیادہ تیل ہو تو چہرے کو لسی سے دھو لو، اس کے ساتھ خالص گلسرین عرق گلاب میں ملا کر چہرے پر لگاؤ، گھنٹے بعد دھو لو، داغ دبے اور دن میں غائب ہو جائے گی۔ اچانک بخار تیز ہو جائے تو سبز الائچی چند دانے پانی میں ڈال کر ابال لے۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو اس میں عرق گلاب ملا ہے، یہ مریض کو پلا دے۔ پانی پینے سے بخار کے مریض کو پسینہ آئے گا اور بخار زور ٹوٹ جائے گا۔ اگر دانتوں کی خرابی سے منہ بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ رات کو سوتے میں منہ سے پانی بہنے کی شکایت کو بھی دور کرتا ہے۔ ہلدی لے کر اس کو جلا لے اور سوپ تیار کر لے۔ مسنون پر دن میں 2 مرتبہ ملتے رہے، انشاءاللہ منہ کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ غریب آدمی چغلوسا نہیں کھا سکتا تو گھر میں رات کو تیل کھانے کے معمول بنا لے تاکہ آپ کا اسبابی نظام خشک نہ ہو۔ اگر آپ قیمتی فروٹ نہیں کھا سکتے تو شلجم اور گاجر کو کھانے کا گھر میں معمول بنا لے۔ پیٹ میں درد ہو تو اس پہ غول کا چھلکا پانی شامل کر کے کھا لیا کرے، پیٹ کی درد میں آرام آ جاتا ہے۔ رات کو سر کے نیچے گندم کے دانے رکھ کر سونے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ باسی روٹی کھانے سے کوئی بیماری آپ کو نزدیک نہیں آتی۔ نہاری منہ کنگا کرنے سے بال گنے ہو جاتے ہیں۔ مچھلی کھانے سے اندھے لوگوں کی نظر بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ چکور کے انڈے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ بکری کا گوشت کھانے سے بوڑھا شخص بھی جوان ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جس گھر کی پہلی بیٹی پیدا ہو اس گھر کی افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ دوپہر کے کھانے میں مچھلی کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو رات کو ناک میں تیل لگا کر سوتے ہیں انہیں دنیا کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ جو لوگ زیادہ تر خاموش رہتے ہیں وہ چالاک ہوتے ہیں۔ ذہین لوگ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ناخن چباتے ہیں۔ جسے غصہ زیادہ آتا ہو تو سمجھ جائے اسے اندر سے کوئی بڑی بیماری کھا رہی ہے۔ جو لوگ رات کو پیشاب کر کے انہیں ہی سوتے ہیں ان میں گردوں کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ کٹی چیزیں کھانے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ سوتے ہوئے جو لوگ خراٹے لے ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ کھانے کے درمیان جو لوگ پانی پیتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اگر خواب میں کیلا نظر آئے تو سمجھ جائے آپ سے کوئی بڑی مصیبت ٹلنے والی ہے۔ کھانے کے پہلا نوالنا پرندوں کو ڈالنے سے رزق میں کمی نہیں آتی۔ کالا خرگوش گھر میں رکھنے سے جادو اثر نہیں کرتا۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی میٹھی چیز کھانے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ خارش کا مسئلہ ہو تو امرود کو پتے جلا کر خارش والے جگہ پر لگاؤ۔ جو عاملہ خواتین کی صبح نماز پڑھتی ہے ان کا بچہ ذہین پیدا ہوتا ہے۔ جس انسان کو شوگر کا مسئلہ ہو اسے خرگوش کا گوشت کھانے سے 2 ہفتوں میں شوگر مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ بدن پر روزانہ سویاں چہنا جادو کی واضح علامت ہے۔ خالی پیٹ ہچکی آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہیں قبض ہونے والی ہے۔ زیادہ زبان پر چالی ہو جائے تو سمجھ جاؤ تمہاری کمر کی ہڈی کمزور ہونے لگی۔ بازو کی بال بورے ہونے لگے تو سمجھ جاؤ دولت آنے والے ہے۔ رات کو بے چینی ہونا مشکلات کے بڑھ جانے کی علامت ہوتی ہے۔ گھر میں کسی جانور کے مر جانا رزق تنگی ہونے کی نشانی ہے۔ پیشہ کی چوری ہو جانا دولت کی بڑھ جانے کی نشانی ہے۔ گھر میں چکور پرندہ آ جائے تو سمجھ جاؤ تم پر جلدی نظر لگنے والی ہے۔ بائیں ہاتھ کا ناخن کالا ہونے لگے تو سمجھ جاؤ موت قریب ہے۔